السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور جمعہ کے دن کے بے شمار فضائل حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، نماز کے لیے جلدی جائے، کسی کی گردن پھلانگ کر آگے نہ جائے، اور خطبہ غور سے سنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس جمعہ کے دن کی فضیلت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری سورت کو نازل فرمایا، اور اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑ کر چلو، اور پھر اس کے بعد کسی طرح کا خرید و فروخت کرنا، معاملہ کرنا، لین دین کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے تو پھر اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی کو تلاش کرو۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو تجارت کی جاتی ہے، جو لین دین ہوتی ہے، جو ڈیل ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا بہتر ہو کہ جمعہ سے پہلے کوئی ڈیل نہ ہو؟ کیا بہتر ہو جمعہ سے پہلے ہمارے مارکیٹس، ہمارے بازار، ہمارے شاپنگ مالز بند ہوں، اور پھر جمعہ کی نماز کی تیاری کی جائے، جمعہ کو صحیح طور سے ادا کیا جائے، اور پھر جمعہ کے بعد ساری کارروائیاں کی جائے، سارے خرید و فروخت کیے جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے مال میں اور تجارتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب آئیے اس بات پر کہ جمعہ کے دن ہمیں کیا کام کرنا ہے، تو 3 اہم کام حدیث پاک میں آتے ہیں۔ ایک یہ کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے، چنانچہ یہ بات حدیث پاک میں ملتی ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے نور ہو جاتا ہے، یعنی رہبری کی جاتی ہے اس کے ہفتے بھر، یا بعض حدیثوں کے مطابق کل قیامت کے دن یہ سورت نور بن کر ان کو گائیڈ کرے گی، اس پڑھنے والے کی رہبری کرے گی۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ تو پہلا کام ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ دوسرا کام یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ مومن جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بالضرور اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا دن بھر میں جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ 2 وقت زیادہ بہتر ہے۔ ایک یہ کہ جب 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور دوسرا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے کا وقت، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو دعاؤں کا اہتمام اس دن کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اور بہت اہمیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔